فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں پاک پروردگار کے باصفات نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں کاشانۂ بصیرت کے بہترین پلیٹ فارم پر، جس کی لائبریری میں گراں قدر کتابیں موجود ہیں، اور آج جس کتاب کے سلسلے کو ہم دوبارہ شروع کریں گے، چھٹی ریکارڈنگ کے بعد، گویا یہ 7ویں ریکارڈنگ ہوگی، اس کتاب کا نام ہے انقلاب مہدی، اور اس کے مصنف ہیں محترم جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی۔ اس کے مترجم ہیں سید محمد عسکری۔ جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں وہ صفحہ نمبر ہے 96 اور یہاں پہ جو عنوان موجود ہے وہ ہے انتظار، اور اس کے نیچے تحریر ہے انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں۔ گویا انتظار انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مصلح کے ظہور کا انتظار انسان کے افکار پریشاں کی بنیاد پر قائم ہے اور شکست خوردہ ذہنیت کی ایجاد ہے، ان کے خیالات کے برعکس انسان کے وجود کی گہرائیوں میں یہ عشق پروان چڑھ رہا ہے، اور اس عقیدے کی تعمیر فطرت کی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان 2 راستوں سے اس عقیدے تک پہنچتا ہے، جن میں سے ایک اس کی عقل کا راستہ ہے اور دوسرا اس کی فطرت کا۔ عقل اور فطرت دونوں ہی انسان کو اس نظریے کی طرف دعوت دیتی ہیں، اور اس سے بھی بہتر الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں عالمی مصلح کے ظہور پر ایمان، اور بریکٹ میں لکھا ہے انسان کی روح کے 4 عباد اور احساسات میں سے 3 عباد الف بے عین الف دال، یہاں پہ بریکٹ بند ہو جاتی ہے، اور پھر انورٹڈ کامز میں ہے علم و دانش سے محبت، نیکیوں سے لگاؤ اور خوبصورتی سے عشق کا جز ہے، کہ اس ظہور کے بغیر یہ تمام عشق ناکام ہو جائیں گے۔ شاید یہ بات کچھ زیادہ ہی وضاحت کی محتاج ہو، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں ایک حد تک توضیح پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان فطری طور پر کمال کا خواہاں ہے۔ ارتقاء اور تکامل سے عشق ایک ایسا زندہ جاوید شعلہ ہے جو انسان کے انگ انگ میں بھڑک رہا ہے۔ اس کا سارا وجود اس عشق سے سرمست ہے، اور اس کی زندگی کے ہر شعبے پر یہ عشق حاوی ہے۔ اس جذبے کے تحت انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ خوبصورت مناظر کو دیکھے، نیز نیکیوں سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ مختصر یہ کہ جس چیز کو وہ اپنی ارتقاء اور کمال کا ذریعہ سمجھتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان جذبات و احساسات کی پیدائش کو سماجی، نفسیاتی، وراثتی اور تربیتی اسباب و علل سے ہرگز وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ اسباب و علل ان جذبات و احساسات کو کم کرنے یا اس کو بڑھانے میں بہت زیادہ مؤثر ہیں، لیکن ان کا اصلی وجود انسان کی نفسیاتی ترکیب کا جز نیز اس کی روح کے اصلی ابعاد کا ایک حصہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا معاشرہ اور کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جو ان جذبات و احساسات سے عاری ہو۔
مختصر یہ کہ ارتقاء کمال علم، خوبصورتی، نیکی اور عدل سے انسان کا عشق ایک سچا اور حقیقی عشق ہے جو زندہ جاوید ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک عظیم عالمی مسئلے کے ظہور کا انتظار انہی جذبات اور عشق کے ارتقاء کی معراج ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان میں ہر شعبے میں ترقی اور کمال کے جذبات تو پائے جائیں مگر اس کے دل میں اس انتظار کے لیے کوئی کشش نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانیت کا قافلہ کمالات کی آخری حدوں تک پہنچ جائے اور کسی ایسے عظیم مسئلے کا وجود نہ ہو؟ چنانچہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں شکست اور محرومیت کا سامنا نہیں کیا ہے ان کے دل اور روح میں بھی اس طرح کا جذبہ اور احساس موجود ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح انسان کے بدن کا ہر حصہ اس کے وجود کے ارتقاء اور کمال کے لیے مدد کرتا ہے اور ہمیں کوئی ایسا عضو نہیں ملتا جو اس ارتقائی سفر میں شریک نہ ہو، بالکل اسی طرح انسان کے مختلف صفات بھی اس کے ارتقاء اور اس کے اصل مقاصد کو ترقی دینے کے لیے برابر کی شریک ہیں۔ مثال کے طور پر خطرناک چیزوں سے خوف ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ خوف انسان کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے صبر کا کام دیتا ہے۔ جب انسان اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ غصہ اس کے مفادات کو خطرے سے بچانے کے لیے تمام روحانی اور جسمانی طاقت کو حرکت میں لانے اور دفاعی قدرت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ارتقاء اور کمال نیز صلح و عدل سے لگاؤ بھی اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایسے طاقتور انجن کی مانند ہے جو انسان کے وجود کی گاڑی کو اس کی اصل منزل کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے اور صلح اور عدل سے لبریز دنیا تک پہنچنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی روح اور جسم میں جو جذبات و احساسات پائے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نظام کائنات سے الگ اور ہم آہنگ نہ ہوں، کیونکہ یہ پوری کائنات آپس میں متحد عناصر کا مجموعہ ہے اور ہمارا وجود بقیہ دنیا سے الگ نہیں ہے۔ اس اتحاد سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمارے وجود میں ہر اصلی اور حقیقی عشق اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معشوق بھی اس دنیا میں موجود ہے اور یہ عشق ہمیں معشوق سے نزدیک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی اگر ہم کو پیاس لگتی ہے اور پانی سے عشق ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں پانی موجود ہے جس کی پیاس کو نظام میں خلقت نے ہمارے اندر پیدا کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں جنس مخالف سے لگاؤ ہے تو یہ جنس مخالف کے وجود کی دلیل ہے، اور اگر ہم علم اور خوبصورتی کے عاشق ہیں تو یہ کائنات میں ان کے وجود کی واضح دلیل ہے۔ یہیں سے ہم آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر تمام انسان بے چینی کے ساتھ ایک ایسے عظیم مسئلے کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا کو عدل و انصاف، امن و امان، نیز صلح و محبت سے بھر دے گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی معاشرہ اس حد تک معراج اور ارتقاء کر سکتا ہے کیونکہ اس کے انتظار اور اس کے عشق سے ہمارا سارا وجود لبریز ہے۔ اس عقیدے کی عمومیت اور اس کا ہر مذہب میں پائے جانا بھی اس عشق کے حقیقی اور اصلی ہونے کی ایک اور علامت ہے، کیونکہ جو چیز کچھ خاص شرائط اور حالات کے تحت وجود میں آتی ہیں اس میں اتنی عمومیت نہیں پائی جاتی۔ صرف فطری مسائل ہی ایسی عمومیت اور ہمہ گیری کے حامل ہو سکتے ہیں جو ہر قوم و ملت میں اور ہر جگہ پائے جائیں، اور یہ تمام پہلو اس بات کی زندہ دلیلیں ہیں کہ اس عقیدے کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، اور محبت کا یہ ترانہ انسانی روح میں اس کی فطری اور جذباتی زبان سے پڑھا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخر کار
ایک ایسا عظیم مسلح آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف، صلح و صفا اور اخوت و مساوات کا مرقع بنا دے گا۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر ہے 101 اور یہاں پہ عنوان دیا گیا ہے انتظار کے تعمیری اثرات۔ گزشتہ بیانات سے یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ دنیا بشریت کی حالت کو سدھارنے کے لیے ایک عالمگیر اصلاح کا انتظار ہے، ایک فطری امر ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات میں چور دروازے سے داخل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک خالص اسلامی عقیدہ ہے، اور یہ ان قطعی اور مسلم الثبوت مسائل میں سے ہے جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تمام اسلامی فرقے اس مسئلے میں اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ نیز اس سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ تواتر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس مسئلے کے متعلق اس طرح کی خلاف حقیقت باتیں صرف وہی حضرات کرتے ہیں جن کی معلومات محدود ہیں، یا وہ مستصرقین جو دور ہی سے بیٹھے بیٹھے وہم و گمان کی بنیاد پر ہر مسئلے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو آئیے اب یہ دیکھیں کہ اسلامی معاشرے کی موجودہ حالت میں اس انتظار کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ انسان کو خواب و خیال میں اس قدر غرق کر دیتا ہے کہ وہ لاابالی ہو جائے، اپنی موجودہ حالت سے غافل اور ہر چیز کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، یا یہ کہ یہ عقیدہ در حقیقت انسان کو خواب غفلت سے بیداری کے ساتھ فرد و سماج کی اصلاح و ترقی کی طرف دعوت دیتا ہے، انسان میں جوش پیدا کرتا یا سستی، انسان کو ایک ذمہ دار شخص بناتا ہے یا لاابالی بنا کر ذمہ داریاں قبول کرنے سے جان چرانا سکھاتا ہے۔ مختصر یہ کہ آیا یہ انتظار انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے یا خواب غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کی چھان بین اور تحقیق سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اچھے سے اچھے تعمیری قوانین اور عالی ترین افکار اگر نادان اور نالائق افراد اور یا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ اس کو اس طرح مسخ اور پامال کر دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اس کے اصل مقصد کے برخلاف نکلے گا اور اس کی مخالف سمت میں حرکت کرے گا۔ دنیا میں اس طرح کی مثالیں کم نہیں ہیں، اور جیسا کہ آگے چل کر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، انتظار کا مسئلہ بھی اسی دردناک مصیبت کا شکار ہوا ہے۔ بہرحال اس قسم کی لغزشوں اور غلطیوں سے بچنے کے لیے اس طرح کے مسائل کے بارے میں تحقیق کرتے وقت ضروری ہے کہ بقول معروف پانی کو اس کے سرچشمے سے لینا چاہیے تاکہ راستے کی ندی نالوں کی احتمالی گندگیاں اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اسی لیے ہم انتظار کے مسئلے کی تحقیق کرتے وقت اسلام کے اصل ستون اور ماخذ کو معیار قرار دیں گے، اور جو مختلف روایات انتظار کے مسئلے پر تاکید کرتی ہیں ان کے انداز بیان کی چھان بین اور تجزیہ تحلیل کریں گے تاکہ ہم اس کے اصل مقصد سے آشنا ہو سکیں۔ یہاں پر ایک ہیڈنگ آ رہی ہے، ان روایات پر بہت توجہ کے ساتھ غور و فکر کیجیے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جو شخص ائمہ کی ولایت کا قائل ہے اور حکومت حق کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا بمنزلتی من کانا ما القائم فی فسطاطہ ثم سکت حنیۃ ثم قال ہوا کمن کانا مع رسول اللہ۔ ایسا شخص اس آدمی کی مانند ہے جو اس انقلاب کے رہبر کے ساتھ اس کے خیمے بریکٹ میں لکھا ہے
اس کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ہو۔ پھر امام نے تھوڑی دیر سکوت کے بعد فرمایا، وہ اس شخص کی مانند ہے جو رسول اللہ کے ہمراہ جنگ میں شریک رہا ہو۔ اس مضمون کی متعدد روایتیں مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے بمنزلتی امدى ربی بسیفہ فی سبیل اللہ، اس شخص کے ہم مرتبہ ہے جو راہ خدا میں شمشیر چلا رہا ہو۔ یہ روایت نمبر 2 تھی، اور روایت نمبر 3 کچھ اس طرح سے تحریر ہے۔ بعض روایات میں ہے کمن قارع مع رسول اللہ لسیفہ، اس شخص کے مانند ہے جو رسول خدا کے ہمراہ دشمن کے سر پر تلوار کے وار کر رہا ہو۔ نمبر 4 اور ایک اور دوسری روایت میں ہے بمنزلتی من کان قائدا تحت لواء القائم، اس شخص کی مانند ہے جو حضرت قائم آل محمد کے پرچم تلے ہو۔ نمبر 5 ایک روایت میں ہے بمنزلت المجاہدین بین یدی رسول اللہ، اس شخص کی مانند ہے جو پیغمبر خدا کے سامنے جہاد کر رہا ہو۔ نمبر 6 ایک روایت میں ہے بمنزلتی من استشہد مع رسول اللہ، اس شخص کی مانند ہے جو پیغمبر اسلام کے ہمراہ درجہ شہادت پر فائز ہوا ہو۔ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے انتظار کے بارے میں ان 6 روایتوں میں 7 قسم کی تشبیہات ذکر ہوئی ہیں۔ وہ بہت معنی خیز ہیں۔ یہ تشبیہات اس حقیقت پر سے نقاب اٹھاتی ہیں کہ انتظار اور جہاد نیز انتظار اور شہادت کے درمیان ایک طرح کا رابطہ اور شباہت پائی جاتی ہے۔ متعدد روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک ایسی حکومت کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس مضمون کی بعض روایتیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل، میری امت کا سب سے بہتر عمل خداوند عالم کی جانب سے فرج اور ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ افضل العبادتی انتظار الفرج۔ خواہ اس حدیث میں انتظار فرج کو لفظ کے عام اور وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہو یا اس کے مخصوص معنی یعنی ایک عالمی مسئلے کے ظہور کے انتظار کے لیے، دونوں صورتوں میں یہ ہماری اس بحث میں انتظار کی اہمیت کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ تمام روایتیں اور تعبیرات اس بات کی گواہی ہیں کہ ایک ایسے عظیم انقلاب کا انتظار اپنے دامن میں ایک عظیم اور وسیع جہاد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آگے چل کر ہم اپنے اس بیان کو مزید وضاحت کریں گے، اس لیے قارئین کرام اسے واضح طور پر اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک نیا ٹائٹل ہے، نیا عنوان ہے، انتظار کا مفہوم۔ انتظار یا آئندہ نگری اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی موجودہ حالت سے کبیدہ خاطر ہو کر ایک تابناک مستقبل کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے ایک مریض جو صحت و سلامتی کا انتظار کر رہا ہو، یا وہ باپ جو اپنے بیٹے کی سفر سے واپسی کا منتظر ہو۔ ان دونوں صورتوں میں یہ افراد جو اپنی بیماری اور فرزند کی جدائی سے پریشان اور کبیدہ خاطر ہیں، اپنی حالت کو سدھارنے اور بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ تاجر جو کساد بازاری سے پریشان ہو اور معاشی بحران کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو، اس میں بھی یہ دو حالتیں پائی جاتی ہیں، موجودہ حالت تنفر اور اپنی پریشانی کو دور کرنے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشش۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی عادلانہ
حکومت اور ایک عالمی مسلح کے ظہور کا انتظار در حقیقت دو عنصر سے مرکب ہے، ایک مثبت پہلو اور دوسرا منفی پہلو۔ انسان کا اپنی موجودہ حالت سے کبیدہ خاطر ہونا منفی پہلو ہے اور تابناک مستقبل کے لیے کوشش کرنا مثبت پہلو ہے۔ اگر انسان کی روح میں یہ دونوں پہلو جڑ پکڑ لیں تو دو طرح کے وسیع اعمال کا سرچشمہ بن جائیں گے، کیونکہ سطحی اور معمولی اعتقادات ممکن ہے کہ اس کا اثر زبانی جمع خرچی کی حد سے آگے نہ بڑھے، لیکن جو عقیدہ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو اس کے وسیع اور عملی اثرات حتماً ظاہر ہوں گے۔ ان دونوں اعمال سے مراد یہ ہے کہ انسان ظلم و فساد کرنے والوں کے ساتھ ہر طرح کے تعاون اور امداد سے پرہیز کرے گا، بلکہ ایک طرف سے ان لوگوں کا مقابلہ کرے گا اور دوسری طرف اس عالمی حکومت کے قیام کے لیے اپنے نفس کی اصلاح، گناہوں سے کنارہ کشی اور اپنے کو جسمانی اور روحانی، مادی اور معنوی اعتبار سے آمادہ کرے گا۔ اگر آپ اچھی طرح سے غور و فکر کریں تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کے دونوں ہی پہلو کا کاملاً تعمیری ہیں، نیز یہ دونوں پہلو انسان کی بیداری، آگہی اور تحرک کا سبب ہے۔ انتظار کے اصل مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد ان روایات کا مفہوم بھی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، جن کو ابھی انتظار کرنے والوں کی جزا اور ثواب کے مراتب کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اور حقیقی انتظار کرنے والوں کو ان لوگوں کے مانند قرار دینے کا سبب کیا ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے خیمے میں ہوں، یا آپ کے پرچم تلے ہوں، یا اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہے ہوں، یا اپنے خون میں غلطاں ہوں، یا شہید ہو گئے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ حق و عدل کی راہ میں جہاد کرنے کے مختلف مراتب و درجات نہیں ہیں جو انتظار کرنے والوں کے انتظار کی کیفیت اور ان کی آمادگی کی مقدار کے مطابق ہیں؟ یعنی جس طرح سے راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کی فداکاری اور ان کے اعمال و کردار کے مراتب مختلف ہیں، اسی طرح سے انتظار، اصلاح نفس اور آمادگی کے بھی مختلف مراتب و درجات ہیں کہ انتظار کا ہر درجہ جہاد کے درجے سے مقدمات اور نتیجے کے لحاظ سے پوری شباہت رکھتا ہے۔ دونوں ہی جہاد ہیں اور دونوں ہی کے لیے آمادگی اور اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ جو شخص ایک ایسی حکومت کے رہبر کے خیمے میں ہو جو عالمگیر ہے، گویا وہ ایک عالمی حکومت کے ہیڈ کوارٹر میں ہے، اور ایسا شخص بے خبر، بے تفاوت اور لاابالی نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہر شخص کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایسے لوگوں کی جگہ ہے جو واقعاً اس اہم مقام کی لیاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ شخص جو اسلحہ سنبھالے ہوئے اس انقلاب کے ہمراہ اس کی عادلانہ حکومت کے مخالفوں سے جنگ کرتا ہے اور میدان عمل میں برسر پیکار ہے، وہ روحانی، فکری اور جنگی اعتبار سے بہت زیادہ آمادگی رکھتا ہے۔ اگلا عنوان ہے انتظار یعنی پوری طرح آمادگی۔ اگر میں خود ہی ظالم اور ستمگر ہوں تو میں کس طرح سے ایسے شخص کا انتظار کر سکتا ہوں جس کی شمشیر کی خوراک ستم گروں کا خون ہے؟ اگر میں خود ہی بدکار، گناہگار اور بد اخلاق ہوں تو کیوں کر ایسے انقلاب کی آرزو کر سکتا ہوں جس کے شعلوں کی لپیٹ میں سب سے پہلے گناہگاروں ہی کا دامن آئے گا؟ وہ فوج جو ایک عظیم جہاد کی منتظر ہے، اپنے سپاہیوں کو جنگی اعتبارات سے زیادہ آمادہ کر کے ان میں انقلاب کی روح پھونکتی اور ہر طرح کی کمزوری اور لچک کو دور کرتی ہے۔ انتظار کی حالت اور کیفیت ہمیشہ اس ہدف اور مقصد کے مطابق ہوئی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کسی معمولی مسافر کے سفر سے واپسی کا انتظار، کسی بہت ہی قریبی اور جگری دوست کے آنے کا انتظار، فصل کی کٹائی اور پھلوں کے پکنے کا انتظار، چھٹیوں کے بعد اسکول کھلنے کا انتظار،
ان تمام انتظاروں میں ایک طرح کی آمادگی اور تیاری پائی جاتی ہے۔ کسی انتظار میں گھر کی صفائی اور استقبال کا انتظام کیا جاتا ہے، کسی انتظار میں حل بیل وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں، جبکہ کسی انتظار میں کتاب، قلم، کاپی اور اسکول کے ڈریس تیار کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ ایک عظیم عالمی مسئلے کا انتظار کر رہے ہیں، در حقیقت وہ ایک ایسے انقلاب اور تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں جو انسان کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ وسیع اور اساسی انقلاب ہوگا، ایک ایسا انقلاب جو گزشتہ تمام اصلاحی انقلابوں کے برخلاف کسی خطے سے مخصوص نہ ہوگا، جو رافعی حدوں کا پابند نہ ہوگا اور نہ زندگی کے کسی خاص شعبے میں محدود ہوگا، بلکہ اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہوگا کہ ساری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا، انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوگا، وہ سیاسی بھی ہے اور ثقافتی بھی ہے، معاشی بھی ہے اور اخلاقی بھی۔ فی الحال ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ ایک ایسے انقلاب کے رونما ہونے کی دلیل کیا ہے۔ یہ بات ہم کسی مناسب موقع پر زیر بحث لائیں گے۔ یہاں تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے انتظار کے نتائج کیا ہیں، یعنی آیا بعض مادہ پرستوں کے خیال کے مطابق یہ انتظار واقعاً لوگوں کو خواب غفلت کی گہری نیند سلا دیتا ہے اور ان کے افکار کو مسخ کر دیتا ہے، یا اس کے برعکس اس انتظار کے نتائج مثبت اور تعمیری ہیں جن کے سبب یہ انسان کو متحرک، فعال اور پرجوش بنا کر اسے اپنے نفس اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انتظار میں ہمیشہ دو پہلو پائے جاتے ہیں، نفی اور اثبات، موجودہ حالات سے کبیدہ خاطری اور تابناک مستقبل کے لیے کوشش و تلاش۔ یہاں پر یہ بھی اضافہ کر دیں کہ ہر انقلاب اور بنیادی تبدیلی میں دو پہلو پائے جاتے ہیں، منفی پہلو اور مثبت پہلو۔ انقلاب کا پہلا عنصر وہی منفی پہلو ہے، سماج و دشمنوں کا خاتمہ، انحطاط و فساد و بدعنوانی کے اسباب و علل کا قلاقمہ اور معاشرے کو غلط اور مخالف نقوش و اثرات سے پاک صاف کرنا۔ اس مرحلے کے بعد مثبت پہلو کی باری آتی ہے، یعنی اصلاحی اور تعمیری کاموں کو ان کا جانشین بنانا۔ اب دو مفہوموں یعنی انتظار اور عالمی انقلاب کی ترکیب کے سلسلے میں جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے، اس سے یہ بات پوری طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ایک ایسے انقلاب کے انتظار میں زندگی کے رات و دن گزار رہے ہیں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، بریکٹ میں تحریر ہے، نہ یہ کہ جھوٹے اور خیالی منتظرین میں سے ہوں، تو ان میں لازمی طور پر حسب ذیل اثرات اور صفات موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اصلاح نفس، اور یہ صفحہ نمبر 110۔ لیکن یہاں پہ ہی ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں، اختتام کو پہنچتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم اسی صفحے سے اور اسی عنوان سے شروع کریں گے تاکہ تسلسل جاری رہے۔ صفحہ نمبر 110، اور اس میں یہ پہلی سب ہیڈنگ ہے اصلاح نفس۔ انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی۔ امید ہے آپ سب اس کتاب سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور آئندہ عنوانات سننے کی جستجو ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ عنوان اصلاح نفس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر ممکن ہو سکے۔ اللہ حافظ و ناصر۔